الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 32 سے لفظی تشریح۔ واو اور اضرب یہ فعل امر ہے۔ تو بیان کر، لہم ان کے لیے، مثلا مثال، ایگزامپل، رجلین عربی میں واحد تثنیہ جمع چلتے ہیں، تو واحد رجل اور تثنیہ دو حالتوں میں ہوتا ہے، رجلانی اور رجلین، اور اس کی جمع رجال ہے، دو آدمی۔ جعلنا ہم نے بنائے، لی واسطے، احد ایک، ہما ان دونوں میں سے، جنتینی یہ بھی تثنیہ ہے اور دو شکلوں میں آتا ہے، جنتانی اور جنتینی، دو باغ، من سے، اعناب عنب کی جمع انگوروں کے، گریپ وائنز۔ واو اور حففنا گھیر دیا ہم نے، حفن حاف آفا اس کا مادہ ہے، باب نصر ینصرو، حف یحف سے، اور حفن کہتے ہیں کسی چیز کو دونوں طرف سے گھیرنا، احاطہ کرنا۔ قرآن پاک میں ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے، گھیرنے والے ہوں گے، تو حففنا گھیر دیا ہم نے، جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہما ان دونوں کو، بھی ساتھ، نخل کھجور کے درخت۔ واو اور جعلنا ہم نے بنا دیا، بینہ درمیان، ہما ان دونوں کے، زرعن کھیت، کلتا دونوں، یہ تثنیہ مؤنث ہے اور اس کا مذکر کلا ہے، تو یہ تاکید کے لیے ہے، دونوں، الجنتینی باغ، آتت وہ آتے، وہ لاتے، اکل پھل، ہا اپنا، پروویژن اپنا، واو اور لم تظلم نہ کمی کی، یہ نفی جہد بلم ہے، لم نے آ کر مضارع کے آخر میں جزم دی اور ماضی منفی کے معنی میں لے آیا، تو اس نے نہ گھٹایا، اس نے کم نہ کیا، منہ اس سے، شیئن کچھ بھی، شیئن مفعول ہے۔ واو اور فجرنا ہم نے پھاڑ دی، فجر یفجر تفجیر، باب تفعیل جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم نے پھاڑ دی، خلال درمیان، خلل کی جمع خلال، ہما ان دونوں کے، نہرن ایک نہر، سٹریم۔ واو اور کانا ہوا تھا، لہو اس کے لیے، ثمر پھل، فروٹ، فا تو قال اس نے کہا، لی واسطے، صاحب ساتھی ہی اس کا، واو اور ہوا وہ، یحاور مکالمہ کر رہا تھا، ہا واو را اس کا روٹ ہے، حاور یحاور محاورہ، یہ باب مفاعلہ ہے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، گفتگو کر رہا تھا، ہو اس سے، ہو اس میں ضمیر ہے، فعل کے ساتھ جب بھی آئے گا تو مفعول بن کر آئے گا، اس سے، آنا میں، اکثر زیادہ، من کا تجھ سے، مالن مال میں، واو اور اعزو زیادہ زبردست، زیادہ طاقت والا، نفر آدمیوں کے لحاظ سے، نفری ہم بولتے ہیں، یہ تمیز ہے، تو تمیز پہ زبر ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گی۔ نفر آدمی، نفری، واو اور داخلہ وہ داخل ہوا، جنت باغ ہو اس کا، واو اور ہوا وہ، ظالم ظلم کرنے والا، لی واسطے، نفس ہی اپنے نفس کے، قال اس نے کہا، ما نہیں، اظن گمان کرتا، ان کے، تبید بعد یبیدو، باب ضرب یضرب، بیادن سے برباد ہوگا، حاذہ یہ، ابداً کبھی بھی، واو اور ما نہیں، اظن میں گمان کرتا، الساعۃ قیامت، گھڑی، قائمۃ ساعہ مؤنث ہے، آخر کتاب یہ بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور قائمہ اس کے ساتھ آیا تو قائمتاً اس میں فاعل مؤنث، قائم ہونے والی، واو اور لئن البتہ اگر، رددت تو میں لٹایا گیا، رد یرد، باب نصر ینصر، الی طرف، ربی میرا رب، لاجدن لام تاکید بانون ثقیلہ، البتہ میں ضرور پاؤں گا،
خیرن بہتر، بیٹر، منہا اس سے، منقلبہ لوٹنے کی جگہ، یہ اسم ظرف مکان ہے۔ قال کہا، لہو اس کے لیے، صاحبہ اس کے ساتھی نے، واو اور ہوا وہ، یحاور مکالمہ کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، ہو اس سے، کیا کفرتا تو نے کفر کیا، واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، بالذی ساتھ اس کے جو، خلق اس نے پیدا کیا، کا تجھ کو، من سے تراب مٹی، ثم پھر من سے نطفہ، نطفہ سیمن ڈراپ، ثم پھر سوا اس نے ٹھیک بنایا، سوا یسوی تسویہ، باب تفعیل ہے، پورا بنانا، برابر کرنا، کسی چیز کو ہموار کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکمت کے مطابق بنانا، جیسے علی ان نسویہ بنانا، تو ٹھیک بنایا، کا تجھ کو، رجلا مرد، آدمی، لاکنہ یہ لاکنہ آنا ہے، لیکن میں، ہوا وہ، اللہ ربی میرا رب، واو اور لا نہیں، اشرکو میں شریک کرتا، بھی ساتھ، ربی اپنے رب کے، احدن کسی ایک کو، واو اور لو کیوں، لا نہیں، اس جب دخلتا تو داخل ہوا، جنتا کا اپنے باغ میں، دخلا یدخلو باب ناصر ینصرو، اور یہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف ہے، جنتا کا تیرا باغ، قلتا تو نے کہا، ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، لا قوت نہیں کوئی طاقت، قوت، پاور، الا مگر، بھی ساتھ، اللہ کے، ان اگر تارا تو دیکھے، نی مجھ کو، انا میں، اقل کم ہوں، من کا تو اس سے، مالن مال میں، واو اور ولدا اولاد، آف سپرنگ، فا تو عسا امید ہے، ربی میرا رب، ان کے، یؤتیہ وہ دے، ایتا سے، نی مجھ کو، خیرن بہتر، بیٹر، من سے جناتی کا تیرا باغ، واو اور یرسیلا وہ بھیج دے، ان کی وجہ سے، یہاں پہ یرسلو کے آخر میں زبر ہے، علیہ اس پر، حسبانہ عذاب، حسبانہ یہ حسبانہ کی جمع ہے، فعلان کے وزن پہ ہے، کڑک، اولے، آگ کا بھبوکا، یہ اس میں مبالغہ ہے، آگ پتھراؤ، ایسا عذاب جو کسی کے کرتوتوں کے نتیجے میں آئے، تو حسبان ایسا جو انسان ڈیزرو کرتا ہے، بجلی کی کڑک، اور آسمان سے ایسی سزا جسے کوئی روک نہیں سکتا، ایسی آفت جو آ کے تمہارا حساب لے، ہا سین با اس کا روٹ ہے، من سے، السما آسمان، فا تو، فا نتیجے کے لیے ہے، تصبیح تو ہو جائے، سعیدن زمین کو، خاک کو، میدان کو کہا جاتا ہے، زالقا چٹیل، یہ زالقا یزلقو کا مصدر ہے، اس میں مصدر ہے، باب ناصرہ ینصرو، زالقا کہتے ہیں ایسا صاف پتھر جس پر پاؤں پھسلنے لگے، ایسی زمین جس پر پاؤں پھسلے، وہ زمین جو چٹیل ہو، سبزے سے محروم ہو، او یا یصبح ہو جائے، او حرف علت ہے، یصبح ہو جائے، ماء پانی، ہا اس کا، غورن گہرا، یہ غارہ یغورو سے مصدر ہے، پانی کا زمین کے اندر گھس جانا، غارت عینہ کہتے ہیں اس کی آنکھ جو اندر کو گھس گئی، کسی چیز کا اندر کی طرف چلے جانا، نشیبی جگہ یا گڑھا، غیارن کہتے ہیں سورج کا غروب ہونا، شعر ہے کہ حل الدہر الا لیلۃ ونہارها والا طلوع الشمس ثم غیارها، زمانہ نام ہے صرف رات دن اور آفتاب کے طلوع و غروب کا، تو بہرحال غورا گہرا، ڈیپ، فلن تو ہرگز نہیں، تستطیع تو استطاعت رکھے گا، استطاعہ یہ باب استفعال سے ہے، لہو اس کے لیے، طلبہ طلب کرنا، واو اور احیط گھیر لیا گیا، ہا واو طا اس کا روٹ ہے، حوت کہتے ہیں مکمل سرکل کرنا، احاطہ گھیر لیا گیا، بھی ساتھ، ثمر پھل ہی اس کا، فاتو اصبح وہ ہو گیا، یقلب قلب یقلب
واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف وہ پلٹتا تھا، کفئی ہتھیلیاں ہی اس کی علا پر ما جو انفقہ اس نے خرچ کیا، فیہا اس میں واو اور ہی یا وہ خاویہ گرنے والا، خا واو یا اس کا مادہ ہے، خواء مصدر ہے، کہا جاتا ہے خوا بطنہ من الطعام کہ اس کا پیٹ کھانے سے خالی ہو گیا، اور خول بیت کہتے ہیں گھر گر پڑا، خول نجوم کہتے ہیں ستاروں کا غروب کے لیے جھکنا۔ تو خاویہ یہ اس میں فاعل مؤنث ہے، واحد مؤنث، گرنے والا، علا پر، عروش عرش کی جمع چھت والی چیز، عرش البیت گھر کی چھت کو کہا جاتا ہے، عروش چھتریاں، ہاں اس کی، واو اور یقولو وہ کہنے لگا یا لیتنی اے کاش مجھ کو، لم اشرک میں شریک نہ کرتا، بے ساتھ ربی میرا رب، احدن کسی ایک کو، احدا مفعول ہے، واو اور لم نہیں، تکن تھی، لہو اس کے لیے، فیاتن کوئی جماعت، الفیء والفیعۃ کہتے ہیں اچھی حالت کی طرف لوٹ آنا، اور فیعہ کہتے ہیں گروہ ہو جو ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ ینصرونا وہ مدد کرتے ہو اس کی، من سے دونی سوائے، اللہ کے، واو اور ما نہیں، کانا وہ تھا، منتصرا بدلہ لینے والا، انتصار یہ باب افتعال ہے اور یہ اس میں فاعل ہے، تو انتصار کہتے ہیں غالبانہ، بدلہ لینا، انتقام لینا، کہا جاتا ہے امتنع من ظالمہ ای ممتنعا لا یقدر علی الانتصار لنفسہ، تو منتصرہ اس میں فاعل ہے، بدلہ لینے والا، ہنالک یہاں، ایسے موقع پر، ایسے وقت میں، الولایۃ اختیار، نصرت، مدد، ولیہ یلی باب حسیبہ یحسب ہے اور یہ بہت کم یہ باب آیا ہے، والی حکمران کو کہتے ہیں، ولایہ اختیار، دوستی بھی ولایت ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 32 سے تشریح۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی ان کے لیے بیان کیجئے مثال دو شخصوں کی، دو آدمیوں کی، دو ہمسایوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے بنا دیے دو باغ انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ اور کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی ہم نے ان دونوں باغوں کے گرد، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور ہم نے ان کے درمیان کھیت بنا دیے، تو سال بھر وہ ایور گرین رہتے۔ اب دیکھیں یہ قرآن پاک کا ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے، اس سین کو ذہن میں لے کر آئیے کہ دو ہمسائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے، تو اس سے سبق سیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جنت یہاں پہ دکھائی اور پیچھے آخرت کی جنت کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے آزماتے ہیں، دونوں طریقوں سے دیکھ کر اور لے کر، تو اللہ نے دیا تو اللہ نے حساب لینا ہے، اور یہی بات انسان کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔
انجام کے اعتبار سے کون فائدے میں ہے، یہ قرآن پاک ہم سب کا ذہن بناتا ہے کہ فاستبقوا، دوڑو الخیرات، بھلائیوں کی طرف، بہت سارے نیکیوں کے پلز موتی چن لو، کرول نہ کرو۔ اب قرآن پاک کی ایک خوبصورت ترتیب ہے، اس کا نظم ہے۔ قرآن پاک کی تمام آیات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، تیسرا حصہ چوتھے سے، پہلا دوسرے سے اور دوسرا تیسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ 31 نمبر آیت میں اللہ کی جنت دکھائی گئی اور 32 میں دنیا کی جنت دکھائی گئی۔ اچھا، پھر کہانیاں ہیں، تو پہلی کہانی میں دین کی آزمائش اصحاب الکہف ان کی ہوئی، اب دوسری کہانی میں دنیا کی آزمائش اللہ نے دکھائی۔ دنیا کو زین للناس، اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کر دیا، اس کو زخرف میں لپیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایگزامز مختلف میتھڈز، مختلف ٹیکنیک سے اللہ لیتے ہیں۔ تو کہانی والا جو میتھڈ ہے وہ زیادہ افیکٹڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کہانی سنا کر ہم سب کو ہمارے معاشرے کی تصویر دکھا دی۔ تو یہاں پہ انگور کے باغ کی بات ہوئی، تو انگور کا باغ مہنگا ہوتا ہے، اس کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انگور کے باغات کی بات کی کہ بہترین باغ انگور کا باغ تھا اور اس کے لیے زیادہ امپلائیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فینس جو اس کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ باڑ لگا دی کہ ہوا اس کو ہٹ نہیں کرتی تھی، اور ایڈیشنل فارمز بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، اللہ فرماتے ہیں جعلنا حففنا فجرنا، یہ سب ہم نے اس کو یہ نعمتیں دی تھیں۔ کلتا الجنتین، دونوں باغ، آتت اکلہا، خوب پھلے پھولے، ولم تظلم منہ شیئا، اور بار آور ہونے میں ذرا بھی کسر نہ چھوڑی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان کے درمیان ایک نہر جاری کر دی کہ آبپاشی کا نظام بہترین تھا، بہترین سیرابی ہوتی۔ تو سیلف سفیشینٹ کہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام، کیونکہ دریا ساتھ تھا، نہر ساتھ تھی، تو آبپاشی کا اللہ تعالیٰ نے بہترین نظام کر دیا کہ وہ بارش کا محتاج نہیں تھا۔ تو اللہ نے حفاظت بھی کی اور اللہ نے بیوٹی بھی یہاں پہ بتا دی کہ کیسے خوبصورت درخت ہیں، کیسی بیلیں ہیں، کیسا آبپاشی کا نظام ہے، نہر ساتھ میں چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی سنا کر ہم سب کو سبق دیا کہ اپنی گفتگو کو فلٹر کریں، سوچ سمجھ کے گفتگو کریں۔ اب دیکھیں شیطان اور فرعون، ان کی گفتگو دیکھیں، ان سے اجتناب کریں، اس سے ایوائڈ کریں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آنا، میں، میرا کمال۔ تو کنورسیشن کی سکریننگ کرنی ہے، ایک شیلڈ مینٹین کرنی ہے دعاؤں کی، کہ نعمتوں کا زیادہ اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کیا کرو، اور دعا کیا کرو کہ اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں۔ تو نعمتوں کی بوسٹنگ زیادہ نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دعا ہے کہ اللہم زدنا ایمانم و یقینم و فقہ، کہ اللہ یہ نعمتیں بھی تیری طرف سے الحمدللہ، اور اگر کوئی دکھ ہے تو اللہ وہ بھی تیری طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب اللہ نے یہ نعمتیں بتا کر اب اس کا اللہ ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں کہ انا کا بیلون تھا، انسانوں کی قدر نہیں کرتا تھا، سیلف سینٹرڈ انسان اللہ نے دکھا دیا، اس سے ایوائڈ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کو خوب نفع ہوا، ہر طرح کی نعمت اللہ نے اس کو دی، ثمر سے مراد مال بھی ہے، زر بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ فقال لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اور یہ صاحب جو تھا یہ ایمان و یقین سے مالا مال تھا، اور یہ متکبر انسان کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ تو دو چیزیں تکبر کا سبب ہیں، ایک مال
اور ایک بڑے لوگ. تو متکبرانہ انداز میں شیخی خورا تھا، طاقتور تھا. تو اس نے کہا میرے پاس تو سوشل کانٹیکٹس بہت ہیں، میرے پاس بھیڑ زیادہ ہے لوگوں کی. تو یہ خود پسندی اس کی دکھائی جا رہی ہے، اخلاقی پستی نظر آ رہی ہے، دکھاوا ہے، شو آف ہے کہ میں ہی ہوں. کنسیٹ ہے، میں ایلیٹ کلاس، میں اعلیٰ کلاس سے ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ متکبر انسان. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا تکبر سے اور دعوے کر کے اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی. یہ اس کی غلط فہمی تھی. اس نے کہا کیونکہ میں نے محنت کی تو میرا باغ کبھی اجڑ نہیں سکتا. تو دنیا میں ابداً نہیں، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اور جو متکبر ہے وہ نعمتوں کو فلانٹ کرتا ہے. تو کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. یعنی جنت میں بھی میں ہی مزے کروں گا. تو سیلف ورشپ ہے، میں. تو اس کی سوچ، اس کی گفتگو دیکھیں کہ وہ کیسی تھی. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اب اس کے جو مومن دوست تھا اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو نے کفر کیا اس ذات کا جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، تیری خوراک مٹی سے آئی، پھر اسی سے نطفہ بنا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک انسان بنایا. تو کہا کہ رب کا اس نے انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، کہ جیسے قرآن پاک میں اور جگہ ہے کہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ. تو آس بن وائل نے کہا تھا کہ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اس دنیا میں دیا تو آگے بھی میرے ہی مزے ہوں گے. تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ نے ہم سب کو جھنجھوڑ دیا کہ بغیر سوچے سمجھے بات مت کیا کرو، کسی پہ ایلیگیشن مت لگایا کرو، کسی کو حقیر مت سمجھا کرو. تو تکبر اس کے اندر نظر آ رہا ہے. تو دیکھیں یہ قرآن پاک کی خوبصورت ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں پہلا حصہ خطبہ اور نصیحت کا ہے، دوسرا کہانی ہے اصحاب الکہف کی، پھر تیسرا خطبہ ہے، چوتھی کہانی ہے، پانچواں لمبا خطبہ ہے، چھٹا اور ساتواں حصے میں 2 کہانیاں ہیں، حضرت موسیٰ اور خضر، اور پھر ذوالقرنین کی، پھر 8ویں حصے میں پھر خطبہ ہے. تو ایک موسیٰ اور خضر کی اور دوسری ذوالقرنین کی. تو بہرحال یہ خوبصورت ایک ترتیب ہے. لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، اب وہ جو مومن ہے وہ کہہ رہا ہے رہا میں تو اللہ میرا رب ہے. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہاں شرک کیا ہے؟ یہ تکبر کا اور مال کا شرک ہے. تو اس نے بھی اصحاب الکہف کی طرح اپنے رب کو پکارا. تو اسباب پہ توکل نہیں، تو نے اسباب کو خدا سمجھ لیا، اسباب کا شرک کر رہا ہے. تو قریش کو یہ کہانی سنائی جا رہی ہے کہ قریش متکبر تھے اور باغ والا بھی متکبر، کہ دیکھو اس آئینے میں اپنے آپ کو جھانکو. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور ایسا کیوں نہ ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قُلْتَ، تو نے کیوں نہ کہا مَا شَاءَ اللَّهُ، جو چاہے اللہ. تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہم سب کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، کیسے اس نے ایمان کی دعوت دی کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. تو یہ ایمان کی دعوت ہے. ماشاء اللہ کہنے سے نعمت دور جانے کے بجائے رب کے قریب کرتی ہے.
تو اس نے کہا کہ تو نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ ماشاء اللہ قدر بڑھا دیتا ہے۔ یہ خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی تبدیلی کوئی کر نہیں سکتا، کسی کو طاقت نہیں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، میری کوئی قوت صلاحیت نہیں۔ اور ماشاء اللہ میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ قدر بڑھانے والا جملہ ہے۔ تو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، مال اولاد، تو یہ پڑھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نظر بد نہیں لگے گی، انسان آفات سے محفوظ رہے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، سب اسی سے ہوتا ہے۔ اور لا حول ولا قوت، یہ کلمہ اللہ کے عرش کے نیچے جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے۔ تو رب کی طاقت اور جلال کی طرف یہ مومن انسان متکبر کی توجہ دلا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتاؤں؟ کہا یہ پڑھو گے لا حول ولا قوت تو تکبر ختم ہوگا۔ اور دیکھیں کہ اس دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو تکلیف دی، کسی مومن کو جان مال اولاد میں کوئی تکلیف ہے، تو جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ جو مومن ہے اس کو اپنے ساتھی کی فکر ہے، یہ اس کو تبلیغ کر رہا ہے، یہ اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ اللہ سے تعلق بناؤ۔ ان ترانی، اگر تو مجھے دیکھے، مجھے حقیر مت سمجھ، انا اقل منک مالا و ولدا، میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، مجھے امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ دے گا۔ یہاں کا باغ عارضی ہے اور اللہ مجھے جنت کا باغ دے تھا، اس کی یہ بد دعا نہ تھی، وہ اس کو وارن کر رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو گول ہے وہ آخرت کا ہی ہو۔ مومن کا جو ویژن ہے، مومن کی سوچ، اس کی آخرت ہوتی ہے۔ تو ایمان کی دعوت دی۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آسمان سے کوئی عذاب بھیجے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پھر یہ چٹیل میدان ہو جائے کہ جب آنکھ کھلی گل کی، موسم تھا خزاں کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے نعمت دے کر کہ اللہم بارک لہو، اللہ ہماری ہر نعمت میں برکت عطا فرما۔ یہ کلمے ماشاء اللہ لا قوت، انشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلموں کو انٹرنلائز کریں، اپنے وجود میں پینیٹریٹ کریں، دل و دماغ میں ان کو فٹ کر لیں اور موقع کے حساب سے یہ خوبصورت کلمات پڑھیں۔ اور کہا او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، تو تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی تو اس کے پھل کو گھیر لیا گیا۔ یہ بعد میں ہوا کہ اس مومن کا، اللہ والے کا دل دکھا، تو اب متکبر پہ اللہ کا عذاب آیا، اس کا پھل گھیر لیا گیا، اس کا پورا باغ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کی پروڈکشن تباہ ہو گئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اس کی محنت، اس کا وقت، اس کا مال برباد ہو گیا، کفِ افسوس ملتا رہ گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور انگوروں کے باغ چھتوں پر الٹا دیکھ کر، وَيَقُولُ، وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو اس نے شرک کس چیز کا کیا تھا؟ اپنی ذات کا اور مال کا۔ تو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ مال کا شرک ہے، یہ مادہ پرستی۔ تو مادہ پرستی پر یہ ایک ضرب ہے کہ عزت اور ذلت کا معیار اے انسان تو نے کیا سمجھ لیا؟ میٹیریلسٹ کو تو اپنے اوپر ریلائی نہیں کرنا، اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تو احیط بثمرہ، یہ کنایا ہے کہ ہلاکت ہو گئی، فنا ہو گیا، جو اس کا تھا سارا باغ اس کا ہلاک کر ڈالا گیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا تو اس نے مجھ سے جنگ کی۔ تو اب متکبر نے اس سے لیسن سیکھا، اس کو ہوش آ گیا، اس کو اچھی صحبت نے فائدہ دیا، تو اب سب ختم ہو گیا اور اللہ نے ایمان کی دولت بچا لی۔ اب ایسا ہوا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، کوئی جماعت، کوئی گروہ اس کا ایسا نہ تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ اس آفت کا مقابلہ کر سکا، سب ختم ہو گیا۔ تو وہ سمجھتا تھا کہ مال نجات دینے والا ہے، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ایک جو بیلون میں تھا، دھوکے میں تھا، وہ سارا نشہ دولت کا اتر گیا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں یہ بات واضح ہو گئی، اس کو اس وقت اس موقع پہ پتہ چلا کہ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اصل مدد قوت اللہ کے پاس ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا آخری وقت آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو فرعون نے اس سین کو ڈیپکٹ کیا۔ تو یاد رکھیے یہ ریگریٹ کا ایموشن خوش نصیب کو ہوتا ہے، ٹرمینل ڈیزیز میں ریگریٹ ہوتا ہے، تو اس کو ریگریٹ ہوا، اللہ نے اس کا ایمان بچا لیا۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ بہترین جو انجام وہ بخشے وہ بہترین ہے بدلے اور انجام کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا دل کا جو لب ہے وہ اپنی محبتوں کے لیے بنا دیا۔ اللہ کی محبتیں ہوں گی کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ خودگاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے لیے ہے، یہ اللہ کی محبتوں کا عرش ہے۔ کوئی چیز غلط طریقے سے ڈالی جائے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اگر گاڑی میں جوس ڈالیں گے پیٹرول کی جگہ تو گاڑی خراب ہو جائے گی، حالانکہ جوس زیادہ قیمتی ہوگا۔ تو عقل اور دل کے 4 چیمبرز ہیں، تو مختلف دل کے کمپارٹمنٹس ہیں۔ تو ڈرائیونگ سیٹ پہ جو خالی حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبتیں ڈال دیں۔ دل کا لب کسی اور محبت کے لیے بنا ہی نہیں، دل کو کرپٹ مت کریں۔ اب دیکھیں ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خواہشیں بھی رکھ دیں، اللہ کی اتھارٹی ہے، اس کی پروٹیکشن میں آ جائیں، اس کی سپورٹ میں آ جائیں اور اللہ کو ہی اپنا ولی بنا لیں کہ اللہ کی رضا شریعت میں ہے اور شریعت اللہ کو پسند ہے، تو آخرت کے باغ لگائیں۔ رحمت ایمان کی سلامتی ہے، جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ایمان سلامت ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ نیکی اس کی جو غریب دوست سے تھی اس کو وہ فائدہ دے گئی، تو وہ کیسا حکیم تھا، کیسی اس میں حکمت تھی، اور حکمت کہتے ہیں صحیح بات صحیح الفاظ صحیح وقت میں صحیح انسان سے کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ دینار اور درہم کا بندہ تباہ ہو گیا۔ اگر اس کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا اور اس میں غرور اور تکبر آ گیا تو قرآن پاک ہم سب کی انا کو توڑنے کے لیے آیا۔ وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اگر اللہ مال دے۔ تو آج دیکھ لیں کہ ہر چیز مکینیکل ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، اولاد وراثت لے کر چلی جاتی ہے، مال یہیں رہ جاتا ہے، صرف اعمال ہیں جو قبر کے اندر جا سکتے ہیں اور وہ جائیں گے۔ تو اعمال آج ہی ڈیکوریٹ کریں۔ اگر آج ہمیں ڈیٹ کا پتہ چل جائے کہ کس دن ہماری موت ہوگی تو بتائیے ہمارا کیا دل پہ کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ جو موت کے لیے جیتے ہیں وہ کامیاب ہیں اور جو زندگی کے لیے جیتے ہیں وہ ناکام ہیں۔ زندگی کی رونقیں قسطوں میں آتی ہیں، قسطوں میں یہ چلتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اپنے بچوں کی رخصتی کرتے کرتے اپنی رخصتی بھول جائیں۔
تو یہ زندگی یومن و بعد یوم ہے. کہا پہلے کوئی اور مالک تھا ان جگہوں کا، بعد میں کوئی اور ہوگا. کہ الدنیا یوم ولنا فیہ صوم. حضرت علی فرمایا کرتے تھے دنیا ایک دن کی ہے اور ہم اس میں روزے سے ہیں کہ ہر چیز پہ کنٹرول ہے. کئی ہزار سال تک ہماری روح آسمان پہ رہی، پھر موت کے بعد دوبارہ روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جائے گی. یہ جسم اور روح کا ملاپ بہت کم عرصے کا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ صراط مستقیم پر سفر کرتے کرتے ہم شیطان کی پگڈنڈیوں میں کھو جائیں. دیکھیں پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے اگر کوئی رسی کو چھوڑ کر شاخ پکڑ لے تو وہ گر جائے گا. تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تو اللہ کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ کر رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے، اہل القرآن میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا، ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا، امت مسلمہ کا بنائے، اور دنیا آخرت کے تمام مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں، تکلیفوں، بے حیائیوں، برائیوں سے ہمیں اور امت مسلمہ کو بچائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.